الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سے اس بات پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے صدقے سے یہ ایمان ملا، تمہیں میرے صدقے سے یہ جان ملی، تمہیں میرے صدقے سے یہ والدین ملے، تمہیں میرے صدقے سے چاند و سورج ملا ہے، تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا ہے، تمہیں میرے صدقے سے نماز ملی، رمضان ملا، حج، عمرہ اور زکوٰۃ ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے یہ سب کچھ ملا، لیکن سب سے بڑی نعمت تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا ہے۔ اے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر اے لوگو، تم میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی یہ تمام چیزیں جتنی بھی تمہیں ملی ہیں، وہ ساری چیزیں تمہیں میرے صدقے میں ملی ہے۔ تمہیں یہ تمام چیزیں، یہ انعامات، اکرام، یہ جان، مال، اولاد، یہ والدین، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تمام چیزیں جو ملی ہیں تمہیں، وہ سب میرے ہی صدقے میں ملی ہیں۔ شرط اتنی سی ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے، میرے علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت رکھو، اور تم میری لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت و عقیدت رکھو۔ تم میرے حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین سے تم محبت و عقیدت رکھنا، اور جب تم ان سے محبت و عقیدت رکھو گے تو اس کا بدلہ تمہیں رب کی بارگاہ سے یہ ملے گا کہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا، ان سے محبت و عقیدت رکھے گا اور ان کی محبت میں فوت ہوگا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماتا مومنن، وہ شخص مومن ہو کر مرے گا، وہ مومن ہو کر فوت ہوگا۔ اس دنیا فانی سے جب وہ رخصت ہوگا تو اس بات کی یہ ضمانت ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا۔ اور یہ بھی مزید ارشاد فرمایا کہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیداً، اتنا ہی نہیں بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری اہل بیت سے کے محبت میں فوت ہوگا، ان سے محبت و عقیدت رکھتا ہو اور وہ اس دنیا سے فوت ہوگا، تو ایمان کی حالت میں تو جائے گا ہی اس دنیا سے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بلند و بالا کر کے اس سے ایک عظیم منصب، شہادت کے منصب پر فائز فرما دے گا۔ تو یہ نتیجہ، یہ جزا ہمیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت کا یہ ہمیں صلہ ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت میں فوت ہونے والوں کو
یعنی ان سے محبت رکھنے والوں کو ایمان کی حالت میں تو دنیا سے رخصت ہی کرے گا، بلکہ مزید اس میں اضافہ کر کے انہیں شہادت کے منزل پر بھی فائز فرمائے گا۔ اے لوگو، ہر چیز کا ایک اپنا اپوزٹ ہوتا ہے، تو بغض، اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو وہ ان سے محبت و عقیدت رکھنے کے بیس پر، اب اگر جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کے بھی سزا بھی سنے کہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جس کی عبارت یہ ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہید ماتا کافرن، کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، نعاد رکھتا ہے، وہ اس دنیا سے فوت ہوگا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت میں دنیا سے فوت ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مزید ارشاد فرمایا وَحُرِمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، کہ جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا ہے، جس نے ان پر ظلم کیا ہے، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اللہ تبارک و تعالی وَحُرِمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلِي، اللہ اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اور ان پر ظلم کیا، ان پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ تو اے لوگو، بغض رکھنے والوں پر جنت حرام کر دی جائے گی، اور انہیں عنقریب کی وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور جو ان سے محبت و عقیدت رکھتا ہے اہل بیت اطہار سے، تو ان کے ایمان کی حفاظت اور ان کے ایمان پر خاتمہ کی یہ دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا۔ اے لوگو، اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے، اپنے نظر و فکر کے گھوڑے کو دوڑانا چاہیے کہ ان سے بغض رکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جہنم کی ایندھن بن سکتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے یا بغض و عناد رکھنا ہے۔ اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں اور کدھر ہے۔ امیر المؤمنین یزید پلید کو معاذ اللہ کہنے والے لوگوں اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر نہ کہنے والے لوگوں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جس نے مغرب سے یعنی پشچم سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ جب پشچم سے سورج طلوع ہوگا تو سمجھ لو کہ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر کسی کی عبادت اور ریاضت قبول نہیں ہوگی، چونکہ توبہ کا دروازہ بند چکا ہوگا۔ تو اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زندگی کے کب ڈوریں اور یہ ٹوٹ جائیں اس سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں جو گستاخان اہل بیت ہیں انہیں چاہیے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جو پروانہ نجات، جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ عالی مرتبت گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ تو اے لوگو، اپنے نبی کا حق پہچانو، ان کے اہل بیت امام حسن و حسین سے محبت و عقیدت رکھو، اور اپنی اولاد کو ان سے محبت و عقیدت رکھنے کی اور سلیقہ سکھلاؤ۔ اے لوگو، اتنا ہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے
مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح رکھی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو غضبناک کیا۔ اب جس نے رب کائنات کو غضبناک کیا ہے، رب ذوالجلال کو غضبناک کر دیا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں اور کدھر ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کس قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین سے محبت فرما رہے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، اے لوگوں آپ کے اور ہمارے پھول کی جو خوشبوئیں ایک اپنی لطافت ہے اور اس کی خوشبو کی پسندیدگی ہے کہ ہم کوئی گلاب کا پھول پسند کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا پھول پسند کرتا ہے، اس کی خوشبو پسند کرتا ہے، الگ الگ طریقے کی برائٹی کی وہ خوشبوئیں پسند کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا کی جو خوشبو اور پھول ہیں وہ کیا ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، کہ حسن اور حسین دونوں ہی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہ جب امام الانبیاء نے ارشاد فرما دیا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جنتی طبقہ کس طرف ہے، کس راستے پر جانے سے ہمیں جنت کی طرف جانا ہوگا، یا جنت کے راستے چل رہے ہوں گے، اور کس راستے پر جا کر ہم دوزخ کے راستے چل رہے ہوں گے۔ یہ فیصلہ خود اس حدیث پاک نے فرما دیا ہے کہ نبی پاک نے جو یوں فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، تو اب کربلا کے سرزمین پر جو یزیدی لشکر کی طرف تھا وہ جہنم کے راستے پر تھا، اور جو حسینی لشکر کی طرف تھا وہ جنتی راستوں پر تھا۔ تو اس حدیث پاک نے اس بات کو صاف واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اتنا نہیں اے لوگو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ دیکھیں پہلے آپ کے نبی پاک علیہ السلام کس قدر حسن و حسین سے، حسنین کریمین سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک محبت کے چھوٹا سا ٹکڑا یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کسی اپنے غرض سے، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اس انداز میں تشریف لائے کہ کمبل مبارک اوڑھے ہوئے تھے اور اس میں کچھ چیز ابھری ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوا، اور جب میں نے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں، مجھے بتائیں کہ آخر آپ نے کمبل مبارک کے نیچے کیا چیز رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل مبارک کو ہٹایا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف حسن اور دوسرے طرف حسین ہیں، یعنی حسنین و کریمین دونوں ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جلوہ افغن ہیں، آپ کے سینہ رحمت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر کمبل ہٹانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، کیا خوب دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی امام حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اور ان لوگوں سے محبت فرما
اب یہاں پر اللہ کے رسول نے عام کر دیا ہے کہ جو بھی امام حسن و حسین سے محبت کرے، اے اللہ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی جو امام حسن و حسین سے محبت کرے، اللہ کی شان یہ ہے، رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسن و حسین سے بغض و عناد نہیں رکھتے بلکہ ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا یہ صلہ اور نتیجہ اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت کی یہ دلیل ہے کہ رب کائنات بھی ان سے دنیا میں محبت فرماتا ہے، اور جب دنیا میں رب کائنات ان سے محبت فرماتا ہے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن ان سے محبت ضرور فرمائے گا، اور جہنم کی ذلیل بیماری اور دردناک عذاب سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث پاک ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور مسجد کی زمین ناہموار تھی۔ اسی عالم میں امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی صاحبزادے تشریف لے آئے۔ بچپن کا زمانہ ہے اور تھوڑا چلتے اور گرتے، پھر اٹھتے، چلتے اور گرتے، اس طرح سے کچھ دیر تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور مسجد کی ناہموار زمین ہونے کی وجہ سے وہ پوری طور پر نہیں چل پا رہے تھے، گویا کہ ابھی وہ چلنا سیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے خطبہ منقطع کر دیا، خطبہ بند فرمایا، اور بند کر کے منبر رسول سے نیچے تشریف لائے، اور آ کر ان دونوں صاحبزادوں کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جو فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال تمہارے لیے، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو آج دیکھو کہ میں ان دونوں صاحبزادوں کو، میں حسن و حسین کو گرتا پڑتا نہ دیکھ سکا، اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں نے دونوں صاحبزادوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ اے لوگوں، دوسرے مقام پر ایک دن کا اور واقعہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، کوئی نماز تھی پنجگانہ نماز میں سے ایک نماز تھی یا نفل نماز تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور چونکہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی سے بالکل متصل ہی تھا، تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ گئے، اور آیا تو دیکھا اس حال میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سجدے میں تھے۔ آپ نکل کر حجرہ فاطمہ سے دیکھا تو نانا جان کے جا کر پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، آپ کے پشت انور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، کچھ دیر تک بیٹھے رہے، پھر خود بخود جب اتر کر چلے گئے، پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا۔ آپ نے نماز کو مکمل فرمایا تو سلام پھرنے کے بعد تمام صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ کیا اب نماز میں سجدے کو طویل کرنے کا یعنی لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے، یا آپ پر حالت نماز میں وحی کا نزول ہو رہا تھا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، نہ ہی مجھ پر سجدہ طویل کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ میرے پشت پر میرا بیٹا حسین تھا، اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اٹھوں اور میرا حسین گر جائے۔ قربان جاؤ اس حسین ابن حیدر پر کہ جس کے لیے نانا جان نے، امام الانبیاء نے سجدوں کو طویل کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا ہو، جس کے لیے خطبہ منقطع فرمایا ہو۔ اس قربان جائیں اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دل بند پر، ان کے نور نظر پر، کہ جس نے
کربلا کی سرزمین پر نانا جان کے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جب امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر سجدہ کیا ہے تو پھر دنیا والوں نے دیکھا ہے، ہاں زمین و آسمان نے دیکھا ہے، چاند و سورج نے دیکھا ہے، اللہ کے تمام مخلوقوں نے دیکھا کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر وہ سجدہ فرمایا، ایسا سجدہ فرمایا جو تیروں کی بوچھار میں تھا، ایسا سجدہ فرمایا جو نیزوں کی بارش میں تھا، ایسا سجدہ فرمایا جو تلواروں کے سائے میں تھا۔ امام حسین نے وہ سجدہ فرمایا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں تھوڑی سی اس بات میں تعویل کرتا چلوں کہ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد، چند لمحات کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھا لیا، اور یہاں پر کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے سر سجدے میں تو رکھا لیکن اٹھایا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو اے لوگوں، یاد رکھنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں۔ اللہ نے انہیں شریعت کے تمام احکامات بیان کرنے اور ان کو نافذ کرنے کا پورا اختیار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہتے جو چیز حرام کرنا چاہتے وہ حرام فرما دیتے، جس کے لیے چاہتے حلال فرماتے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، جب تک فاطمہ زندہ ہے، حیات میں ہے، تم پر دوسرا نکاح حرام ہے، جبکہ ہر شخص بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی اپنے بیک وقت ایک وقت میں چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک فاطمہ حیات میں ہیں تب تک تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، تم پر نکاح حرام ہے۔ پھر دوسرے مقام پر حضرت اس سراقہ کے بارے میں فرمایا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، اب مجھے یہ بتائیں۔ اور وہی وقت آیا، ایک دور آیا کہ جب کسریٰ فتح ہوا، یعنی ایران فتح ہوا، تو حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے جا کر سونے کے کنگن پہنائے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں آپ کے نبی پاک علیہ السلام ہیں کہ جب مرد پر سونا حرام ہے، تمام مردوں پر زیور بطور زیور سونا، زینت سونا حرام ہے، سونا و چاندی حرام ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت سراقہ کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، گویا کہ انہیں سونا حلال کر دیا۔ تو اس طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے ایسے واقعات ہیں، کئی ساری حدیثیں ہیں کہ جہاں کسی کے لیے حرام تھی جو چیز، اس کو حلال فرمایا اور حلال کو حرام فرمایا۔ یعنی رب کائنات نے آپ کو پورا اختیار دے کر نبی دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اے لوگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر نبی پاک علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، ایک وقت کے بعد، ایک زمانے کے بعد اٹھا لیتے ہیں، لیکن کربلا کے سرزمین پر امام حسین نے سر سجدے میں رکھ کر اٹھایا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ تو اے لوگوں سنو کہ جب ادھر شریعت کو لینے کی باری تھی، نبی پاک علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، ادھر شریعت کو لینے کی باری تھی، کہ جب شریعت کو دینے کی باری ہو، جب شریعت کو لینے کی باری ہو، شریعت کو مصطفیٰ سے اخذ کرنے کی باری ہو، شریعت کو مصطفیٰ سے لینے کی باری ہو، تو سر سجدے میں رکھ کر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی شریعت کو بچانے کی باری آ جائے، اسی شریعت کے قانون کو، اسی شریعت کی تحفظ کی باری آ جائے، تو پھر سر سجدے میں تو رکھا جاتا ہے لیکن اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ کر امام حسین نے ہمیں کربلا کے سرزمین پر یہ درس دیا ہے۔ اللہ اللہ، تو کس طرح سے امام حسین نے کربلا کے سرزمین پر اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کسی نے کہا کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اللہ، تو کیا خوب امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر سجدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے نانا جان نے امام حسین کے لیے خطبہ منقطع فرمایا تھا، خطبہ بند فرمایا تھا، اور امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا فرمایا تھا، لیکن
قربان جاؤ امام حسین نے نانا جان کے دین کے خاطر حق و صداقت کی سربلندی کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور 6 ماہ کے بچے کی تربت، علی اصغر کی تربت اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اپنے بھائی عباس کو اپنے سینے سے لگا کر شہادت کی اجازت دی۔ امام حسین نے عظمت اسلام کے خاطر زر دیا، گھر دیا، سر دیا، بھائی عباس کو اپنے سینے سے لگا کر شہادت کی اجازت دی۔ بھائی حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر عظیم ایمان تھا، کس قدر عظیم ثابت قدمی تھی کہ بھائی حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر راہ خدا میں فی سبیل اللہ میں قربان کر دیا ہے۔ پھر آپ کی بہن نے جب اون و محمد جیسے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تو کیسے مائیں تھیں، کیسے ان کا ایمان تھا، کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ کسی کی اولاد ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے رخصت ہو جاتی ہیں دنیا سے تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کی بولیاں بدل جاتی ہیں، ماں باپ کی آوازیں بدل جاتی ہیں، خون، ان کے آنسو، ان کے دل وہ آنسو کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور رخسار پر بکھر جاتے ہیں۔ ان ماں باپ سے پوچھیں کہ جن کی اولاد ان کی نگاہوں کے سامنے سے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، یعنی انتقال کر جاتی ہیں، اللہ اللہ کیسے وہ ماں باپ ہیں، کیسے وہ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن کربلا کے سرزمین پر یہ منظر دیکھا ہے آپ نے کہ جس کی بہن نے اون و محمد جیسے لخت جگر 2 بیٹوں کو کیسے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا، لت پت دیکھا تو یہ وہاں پر رویا نہیں، وہاں پر چلایا نہیں، کپڑوں کو نہیں پھاڑا، بالوں کو نہیں بکھیرا، اپنے چہرے کو نہیں نوچا، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ جس کی کمائی اسلام کے کام آ گئی ہے۔ تو پھر کسی شاعر نے کہا ہے، کیا خوب کہا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا ہے، وہ یہ کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں، اور ایک صحابی رسول ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اسے بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے ہیں اور قبول فرما کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں بچپن کا زمانہ ہے موجود تھے، آپ نے انہیں دے دیا۔ وہ لے کر بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر تک پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو امام حسین نے دیکھا کہ بھائی کے پاس یہ بچہ حسین جمیل کیسا بچہ ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور انہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے تو فوراً ہی وہ مانگ لیتے ہیں، اور ایسے بھی بچے ہیں کہ جو انہیں اچھی لگتی ہے پھر وہ کسی اور کو دینا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے جب امام حسن سے کہا کہ بھائی جان مجھے یہ بچہ دے دیں، مجھے بھی دیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے نانا نے دیا ہے، تم بھی جاؤ، نانا تمہیں بھی دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر عرض کی کہ نانا جان مجھے بھی بھائی حسن کی طرح ایک بچہ مجھے بھی دیں۔ ان قریب تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے ہوئے رو پڑتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ دیکھتے کیا ہے کہ خود بخود نبی کی بارگاہ میں وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، نبی کی بارگاہ میں پہنچی
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بچہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے آپ کی بارگاہ میں وہ میرا ہی بچہ ہے، اور یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر آئی ہوں، گویا اسے بھی قبول فرمائیں۔ گویا کہ وہ ہرنی یہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کی تو جدائی برداشت کر سکتی ہوں، اپنے بچوں سے دور رہنا تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھیں تو انسان جانور بھی کس قدر امام حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال اور ان کی اہل بیت سے محبت کریں اور محبت و عقیدت رکھیں، اپنی اولاد کو ان سے محبت و عقیدت رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔